گزشتہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا، مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں۔ ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے تو امتحان کیا دیں گے؟ یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں، نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے۔ نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے۔ خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں۔ عشق کی بات ہے۔ جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے۔ سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا۔ تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا، میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا، نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی، اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔
دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں. بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے, اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے. صبح ہوئی, حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو, تیاری کر دو, بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا. حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی, نئے کپڑے پہنائے, غسل کرایا, تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا. چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے, تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے. قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو, فرما دو, سمجھا دو, لوگوں کو بتا دو, آگاہ کر دو, ان صلاتی و نسکی, میری نماز بھی میری قربانی بھی. چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی, باقی اللہ میاں کے لیے نہیں. فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی, اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی. اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے. قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں, قیامت تک خبردار ہوتے جائیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین, یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے, میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, اور لوگوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے. چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے, آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے. لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے, مزار والوں کے لیے کیا کریں گے, قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے. فرمایا لا شریک لا, اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں, میں تلقین کرتا ہوں, میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. لا شریک لا, اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے, مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے. اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی, نماز اللہ کے لیے پڑھنی, زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے. فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا. 9ویں رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو, وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو, پیاری ہو. صبح اٹھ کھڑے ہوئے, تیاری کر لی, سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں. اہلیہ کو نہیں بتایا, عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے, گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر.
رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے. خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں. تھوڑی دور گئے ہوں گے, شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو, تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا. شیطان آیا, حضرت ہاجرہ کے پاس آیا, بزرگوں والی شکل بنا کے آیا. شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کر, اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں. کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں. کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں. آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے, مگر یہ مسلمان ہے, موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں. شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے, مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں. چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں, دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے. خدا بند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے. کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے, خداوند کریم نے قربانی مانگی. خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے. حضرت ہاجرہ رونے لگی, اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا, مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم, جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. او میرے خلیل آپ قربانی کرتے ہیں, بچے کو ذبح کرتے ہیں, کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں, میں سر جھکاتی ہوں. اور یہ تو ایک اسماعیل ہے, میرے ہزاروں اسماعیل ہوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری الوہیت کی قسم, میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں عورت ہوں, لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے, میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی, یہ اولاد میری نہیں تیری ہے, میرے پاس تو یہ امانت ہے, جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں, یہ ہے تیری عطا کردہ. شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے, وقت ہے اب بھی, کچھ رونا دھونا شروع کر دے, پیچھے چلی جا, راستہ میں بتا دوں گا, جا کے چھڑا لو. تیرا لخت جگر ہے, تیرا نور نظر ہے, کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا جمیل ہے, شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے, اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں. فرمانے لگی بس کر لائین, بس کر لائن اپنی کالوں کی بھی, میں بھی تیار ہوں, میرا اسماعیل بھی.
میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ میرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ آئی، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہ آنسو بہائے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی کمینے، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھی، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، ایثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔
حضرت حاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی. کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا ذبح کریں گے. نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا؟ کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا. یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا. کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں. میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے. وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا. حضرت حاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے. یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے. خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو ذبح کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے. اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری. وہاں سے بھی غائب ہو گیا. بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا. اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی اری فی المنام، اور میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتے ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے. کہتا پہاڑی پر سے دیا باز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے.
یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کر گزرے آپ۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ وہ پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے، او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے
کہیں آپ کی بیعت بھی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اوندا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا، اے پروردگارو بے نیاز ذاتی یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے، ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا، تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لختے جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی اور چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ، میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں، فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے، کاٹے کیسے، امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی، ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں، فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے
छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी। कहां जाए, किस तरह पे करे? ऊपर भी पैगंबर है, नीचे भी पैगंबर है, उधर अल्लाह मियां ने हुक्म दे रखा है, ओ छुरी अगर एक रूंगटा भी काट दिया, तुझे मालूम होना चाहिए ये वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जिसकी नस्ल में से मैं आमना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी बड़ी मजबूर है, नीचे पैगंबर है, ऊपर भी पैगंबर है, थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला, उसमें तो उतर गई, लकड़ी में तो घुस गई, मगर नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूंगटा ना काटा। परेशान है, हुआ क्या? इतनी देर में देखते क्या है, आसमान की तरफ से एक दुम्बा आके पड़ा और आवाज आई, ये जन्नत का रहने वाला दुम्बा है, इसकी कुर्बानी दो। आवाज आती है, बना दैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया। और मेरे खलील आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा आया है, इसकी कुर्बानी दो। और मेरे खलील हमने आपके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली और हमने सोचा कि ये खाली झोली घर ना जाए, दुम्बे की कुर्बानी करके साथ ले जाएं ताकि हाजिरों को भी पता चले हम कबूल करने वाले हैं। इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह मियां फरमाते हैं, ओ मेरे खलील तू इम्तिहान में पास है। बाज़े लोग कह दिया करते हैं जी पैगंबरों को पता होता है कि यूं अंजाम होगा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता हो कि भाई ये यूं ही छुरी छारी चलेगी, मेरा कटे बटेगा कुछ नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर पता हो कि ये जाएगा कहीं नहीं, मेरा लख्त जिगर मेरे पास रहेगा, यूं ही दिखावा है, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर ये रज़ाए खुदाबंदी क्या हुई, ये तो ड्रामा बन गया। मजा तो तब है हाजरा को पता ना हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता ना हो होने वाला क्या है, और बाद में इत्तला मिली। फरमाया, ऐ मेरे खलील इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आप मेरे उन बंदों में से हैं जिनको मैं बड़ी बेहतरीन जजा देने वाला हूं। और फरमाया, खलील मैं इस तेरे तरीके को क़यामत तक के लोगों में राइज करूंगा। वो कुर्बानी बकरे की देंगे, दुम्बे की देंगे, गाय की देंगे, ऊंट की देंगे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं उनको सवाब इतना ही दूंगा जैसा कि आज हम तुझे बच्चा और बेटा ज़िबा करने पर अता फरमा रहे हैं। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के सदके में जजा इतनी मिलेगी, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम इतना ही मिलेगा खलील जो मैं आज तुझे दे रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र शरीफ में जितने साल की आपकी उम्र होती थी उतने ही ऊंट ज़िबा किया करते थे और फिर कई ऊंटों को लेकर तशरीफ लाते। फरमाया, ये मेरी उम्मत की तरफ से है, उम्मती जो कुर्बानी नहीं दे सकता मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूं। कैसा नबी अता हुआ, कैसा पैगंबर हमें मिला जो हमारी तरफ से कुर्बानी दे दे करके गया। आज हमें भी चाहिए अल्लाह पाक अगर तौफीक दे जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें वहां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम कुर्बानी करें ताकि उम्मती होने का हक अदा हो। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियां ने तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो तुझे अच्छा लगता बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। लंगड़ा ना हो, कानों से बुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो, कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमाए किराम ने लिखा, इरशाद फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। तो बहुत बड़ा अजर
بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے۔ عید والے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کرے، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے، افراتفری کا زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سبا کر لے کے جانور کو کر لے۔ یہ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا۔ اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں، پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو، تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا۔ فرمایا او میرے بندے، میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولاکی ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے، ادھر میں قبول کر لیتا ہوں۔ ولاکی ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں، یہ کر کیا رہا ہے؟ اب بتلائیے، یہ تو کوئی تقوی نہیں نا۔ حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا، افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ، پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ۔ اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں۔ حلال سے قربانی دو، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو۔ ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال، اس یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں۔ غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے۔ آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا بے شیخ جی دینی ہے جی، آخر ایسی اور رکھنی ایسی کی کریں گے، اب پھڑو پھر کتنے پیسے دے دوا، اور مینو کی پتا، میری تو کریانے کی دکان ہے، کھلا کا پاتا ہے پتا، اب پھڑو جی 15 روپیے۔ چلو جی کیڑا لے کے جاوے، اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے، ان کیڑا کھچی پھرے، وہ 15 میں لے گیا، 65 کی چیز تھی 15، تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناش کر دیا۔ مستحق تک پہنچاؤ، اپنے محلے میں غریب کو دو، خود دے کے آؤ، بیوہ کو دو۔ اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلے سمجھا کرو شریعت کے۔ مثلا 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا ہے وہ 10 کے تھے، آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی، 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا، جائز نہیں۔ فرمایا وہی دو جو بدلے میں ملے۔ بڑا پرہیز ہے۔ اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا، ہمیں پتا چلا، ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو بھائی لاوارث بے غریب کہاں کا ہے، بیچارہ فوت ہو گیا مر گیا، کفن ڈال دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں۔ قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا، مسجد میں نہیں خرچ کیے جا سکتے، تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے، سید کو دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں، ہم ایسے ڈھکا مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں۔
फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को, गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मानों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो, हमारा भी यहाँ कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजफ्फर वाला बंदा बिल्कुल ना दे। जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस है, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं, घरों में जाकर के बताना। देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत है, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे, 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह ना जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा चमकता धमकता सूरज, जिस पर आलम इस्लाम को नाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह हम तमाम से जुदा हो गए। जिस अल्लाह वाले ने सारी उम्र अपनी इस्लामी निज़ाम को कायम करने के सिलसिले में मेहनत और कोशिश में गुजार दी, खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद और कई साल नेशनल असेंबली का मेंबर होने के बावजूद उसके मकान की ईंट न बदली, उसके पहनने का जूता ना बदला, उसके पहनने के कपड़े ना बदले, उसका मिजाज ना बदला, उसके हालात ना बदले, वो अल्लाह वाला हमसे रुखसत हो गया। और किस सफर में? अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक में आता है कि जो आदमी हज के इरादे से अपने घर से निकल जाए और रास्ते में मौत आ जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह मियां उसकी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर करता है, अब मेरे उस बंदे की तरफ से बैतुल्लाह का तवाफ तू कर। अब फरिश्ता तवाफ करता है, फरिश्ता तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फरिश्ता पढ़ता है, फिर मदीने जाता है, फिर वो फरिश्ता मिना जाता है, फिर वो फरिश्ता अरफात जाता है, फिर वो फरिश्ता मुज़दलिफा जाता है, फिर वो फरिश्ता कंकरियां मारता है, फिर वो फरिश्ता कुर्बानी करता है। जो काम हाजी के जिम्मे थे, फरमाया और फरिश्ते बंदा मेरा था, मुझे राजी करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ घर से निकला, मेरे हाजिरी के लिए मौत तो मैंने दी, उसका तो प्रोग्राम ना था, अब उसके तमाम काम जो है हज के वो तू पूरे कर। और कितना मुबारक है वो आदमी जिसकी तरफ से फरिश्ता हज किया करे। तो अब ऐसे आदमी कहां पैदा होंगे? अंधेर ही अंधेर है, ना काबिल तलाफी नुकसान है, जो दीन का भी और दुनिया का भी इमाम हो।
امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.